ہمارے گھر ایک بہت امیر خاندان سے لڑکے کا رشتہ آیا۔ میری بڑی بہن اس رشتے سے خوش نہیں تھی، لیکن میں چھوٹی تھی۔ میری بہن نے میری بات چلائی اور میرا رشتہ پکا کر دیا۔ جب میری شادی ہوئی تو میری اسی بہن نے میری شوہر سے چپکے چپکے ناجائز تعلقات رکھے۔ پھر بعد میں میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور میری بڑی بہن نے مجھے گھر سے دادا نے اپنی زمین پر 3 بنگلے تعمیر کرائے تھے اور ان کے ارد گرد ایک 4 دیواری بنا دی تھی۔ یوں مکانات الگ تھے لیکن گھر ایک ہی تھا، جس کا مشترکہ صحن 3 بھیگوں پر محیط تھا۔ دادا کے 3 بیٹے تھے۔ جب بڑے 2 کی شادیاں ہو گئی تو ان کو اپنے احاطے میں بنے ہوئے 2 مکان رہائش کے لیے دے دیے گئے، جبکہ تیسرے میں وہ خود قیام پذیر تھے۔ میرے والد سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور 2 پھوپھیاں بھی ان کے ساتھ رہتی تھی۔ ابو کی شادی ہو گئی تو امی بھی ساس سسر کے ہمراہ رہنے لگی۔ ہمارا مشترکہ خاندانی نظام تھا، جس کو پہلے پہل امی نے بخوشی قبول کیا۔ زمیندار گھرانہ تھا اور خوشحالی تھی، لیکن ایسے گھرانوں کی الگ روایات ہوتی ہیں۔ بے شک میری والدہ ان روایات اور ادب و آداب کا خاص خیال رکھتی تھی۔ ساس کی خدمت اور سسر کے احکامات کی بجا آوری، نندوں کا خیال رکھنا، غرض انہوں نے کسی کو شکایت کا موقع نہ دیا اور اس خدمت کے بدلے میں سبھی سے خوب عزت اور پیار پایا۔ امی کی شادی کے 2 سال بعد میں نے اس جہاں میں آنکھ کھولی۔ ممتا کے دل کا چمن کھل گیا۔ والد بھی میری پیدائش پر خوش تھے، ہر دم باہوں میں لیے رہتے۔ میری معصومیت سے جھپکتی پلکوں پر دونوں ماں باپ نہال ہو جاتے۔ کچھ دنوں بعد میں اس قابل ہو گئی کہ اپنے والد اور دیگر رشتوں کی شناخت کر سکوں۔ اپنے چاروں طرف بہت مہربان اور پیار کرنے والی ہستیوں کو موجود پایا۔ سبھی مجھ پر والہانہ نثار ہوتے تھے، خاص طور پر دادی اور پھوپھیاں بھی، جو کہ غیر شادی شدہ تھی اور ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ ہم گاؤں میں رہا کرتے، بڑی ٹھاٹھ والی زندگی تھی۔ پھوپھیاں ہر دم گود میں لیے رہتی تو تایا بھی انگلی پکڑ کر باری باری سیر کرانے باغ میں لے جاتے۔ وہ مجھ پر جی جان سے فدا تھے اور میرا دل ان کی محبت کی دولت سے مالا مال تھا۔ ددیال میں اتنا پیار ملا کہ کبھی ننیال جانے کی خواہش نہ کی۔ نانی کے علاوہ 2 خالائیں تھیں، جبکہ نانا اولاد نرینہ سے محروم اس دنیا سے سدھار گئے تھے۔ میرے لیے ننیال والے کوئی کشش نہ رکھتے تھے۔ کبھی یہ لوگ ملتے بھی تو ان کے پاس نہ جاتی، جیسے کہ وہ میرے لیے اجنبی ہوں۔ دادا کے گھر میں اتنا پیار مل گیا کہ کسی اور سے پیار کی ضرورت نہ رہی۔ ابھی چھوٹی سی تھی کہ والد اور ان کے بھائیوں نے میرے روشن اور تابناک مستقبل کے لیے منصوبے بنا لیے۔ وہ مجھے اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، جبکہ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رجحان نہ تھا، لیکن وہ اسی شہر کا انتظار کر رہے تھے جب میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جاؤں اور خاندان کا نام روشن کروں۔ گھر پر ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیوٹر خاتون کا انتظام ہو گیا جو مجھے پڑھانے آتی تھی۔ کس کو خبر تھی کہ ایک شام ایسی آنے والی ہے کہ جس کے بعد سحر ہمارا مقدر نہ ہوگی۔ زندگی کا سفر رواں دواں رہے گا، منزل کبھی نہ مل سکے گی۔ جسم اور روح کا تعلق تو قائم رہے گا، لیکن اس میں خوشی کی ذرہ بھر رمق نہ ہوگی، اور میری ماں کی زندگی ایسے پھول کی مانند ہو جائے گی جو کھلتے تو ہیں مگر زیست کی کتاب میں قید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس میں قصور کسی کا نہ تھا، قصور خود میری والدہ کا تھا۔ کہنے کو انہوں نے بڑی خالہ کے اکسانے پر خود کو بدبختی کے حوالے کیا، بس ایک ہی رٹ ان کی زبان کی نوک پر رہی: میں مشترکہ خاندانی نظام میں اب نہ رہوں گی، مجھے تو بس علیحدہ گھر چاہیے۔ جن دنوں میں 7 برس کی تھی، نانی امی نے اپنا گھر مرمت کرانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مکان کافی بوسیدہ ہو چکا تھا۔ نانا کی وفات سے ابھی تک اس کی مرمت نہیں ہوئی تھی، لہٰذا ساری عمارت کو ٹھیک ٹھاک کرانے کی ضرورت تھی۔ نانی اور بڑی خالہ کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر رہنے آ گئی تاکہ مکان مرمت کے مرحلے سے گزر سکے۔ یہ لوگ پہلے بھی کبھی کبھار آتے تھے، 2-4 گھنٹے کو امی سے مل کر چلے جاتے تھے۔ وہ امی کو اپنے گھر میں خوش و خرم پاتے تو مطمئن ہو جاتے۔ اس بار وہ زیادہ دن رہنے آئے تو ہمارے روز و شب ان پر کھل گئے۔ ہمارے خاندان کی تو یہ روایت ہے کہ سب سے گھل مل کر رہتے ہیں اور بہو کو سسرالی رشتوں کا لحاظ کرنا ہوتا تھا۔ والدہ یہ فرض نبھا رہی تھی، بدلے میں پیار اور تکریم پا رہی تھی۔ وہ تو خوش تھی اپنی زندگی اور طرز زندگی سے، لیکن بڑی خالہ کے لیے یہ سب کچھ اچنبھے کی بات تھی۔
انہوں نے آہستہ آہستہ امی کے کان کھانا شروع کر دیے۔ ارے بھائی پاگل ہو تم، کیوں ساس کے آگے نوکرانی بنی ہوئی ہو؟ جیٹھ جٹھانیوں کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہو اور خادموں کی طرح ان کا حکم بجا لاتی ہو۔ نندے کوئی مہمان ہیں جو ان کے لیے پکاتی ہو؟ سسرالی رشتے دار کنبے کے کنبے آ جاتے ہیں اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے کرتے ہلکان ہو جاتی ہو۔ ارے بھائی تم ایک آزاد خود مختار فرد ہو، یہ کیا سسرال والوں کی مہمانداری میں پھنسی ہو؟ یہ سب اس مشترکہ خاندانی نظام کا روگ ہے۔ اپنے شوہر پر دباؤ ڈالو کہ تم کو الگ گھر لے کر دے اور تم ان لوگوں سے علیحدہ ہو جاؤ تاکہ اپنی مرضی سے اٹھو بیٹھو، اپنی مرضی سے کہیں آؤ جاؤ، چلو پھرو۔ بھلا یہ کوئی زندگی ہے؟ میری والدہ ہی ساس نندوں اور جیٹھ جٹھانیوں کا خیال نہیں رکھتی تھی، وہ سب بھی تو میری ماں کا خیال رکھتے تھے، ان کی ایک فرمائش پر بھاگ دوڑ کرنے لگتے تھے۔ نندے اپنی اس بھابھی کے بغیر لقمہ نہ توڑتی تھی، سبھی کام میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے تھے اور ملازمائیں الگ تھی، لیکن خالہ کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ سب مل جل کر اور مل بانٹ کر نہ کھائیں، بلکہ امی الگ تھلگ پکائیں اور سب سے چھپ کر کھائیں۔ گھر میں کس چیز کی کمی تھی جو وہ ایسا کرتی؟ ہر شے ڈھیروں آتی، خدا نہ خواستہ اگر کمی ہوتی بھی تو یہ لوگ ایسے نہ تھے، یہ خاندانی لوگ تھے اور کھانے پینے کے معاملے میں تو اس وجہ کے تھے کہ اپنے منہ کا نوالا دوسروں کے آگے دھر دیتے تھے۔ مہمان نوازی ہی تو ان کا طریقہ امتیاز تھا۔ کہتے ہیں کہ پانی کی ایک بوند بھی مسلسل پتھر پر پڑتی رہے تو اس میں شغاف ڈال دیتی ہے۔ خالہ کی ان باتوں نے بالآخر امی پر اثر کرنا شروع کر دیا اور وہ اپنے جیون ساتھی سے علیحدہ سسرال سے دور رہائش اختیار کرنے کا مطالبہ کرنے لگی۔ خواب اگر حقیقت کا روپ دھار لیں تو انسان کا من کسی انجانی خوشی کے گیت گانے لگتا ہے، لیکن اگر حقیقت خواب بن جائے تو سوائے پچھتاووں کے کچھ نہیں رہتا۔ کہا جاتا ہے کہ انسانی تقدیر کا فیصلہ لوہے قلم پر محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن بسائے اوقات جذباتی فیصلے بھی تو عمر بھر کا روگ بن جاتے ہیں۔ میری ماں بھی اپنے جذباتی فیصلے اور انا کی بھینٹ چڑھ گئی۔ وہ اگر سسرال سے علیحدہ ہو جانے کی اس قدر ضد نہ کرتی تو شاید ان کی زندگی میں جگمگانے والی روشنیاں کبھی بھی اندھیروں کا روپ نہ دھارتی۔ ان کی آنکھوں میں بڑی خالہ نے نہ جانے کون سے ایسے خواب بھر دیے تھے کہ انہوں نے اپنی محبت کا تاج محل ان خوابوں پر قربان کر دیا۔ اس وقت تو ان کی آنکھوں پر ضد کی پٹی بن گئی تھی اور کان بھی غرور کے باعث بہرے ہو گئے کہ وہ اپنے چاہنے والے شوہر کی التجائیں نہ سن سکی جو انہوں نے اپنی جنت اپنے گھر کو بچانے کے لیے کی تھی۔ ابو نے واقعی بڑے جتن کیے کہ وہ اپنا خوبصورت آشیانہ جو بزرگوں کی دعاؤں سے بنا ہوا تھا اجڑنے نہ دینا چاہتے تھے۔ سب خواب دھرے رہ گئے اور بڑی خالہ کے اکسانے سے گھر چھوڑ کر میکی چلی گئی۔ ابو کی روحانی مسرتیں بھی ان کے ساتھ جاتی رہیں۔ دادا دادی نے امی کو منانے کی بہت کوشش کر لی مگر وہ نہ مانی کہ میں اب آپ کے آنگن میں نہ رہوں گی، مجھے علیحدہ گھر چاہیے۔ گاؤں میں کوئی علیحدہ گھر میں رہے تو 100 اندیشی ہوتے ہیں، وہاں اکٹھے رہنے میں ہی عافیت ہوتی ہے، خاص طور پر زمینداری میں 100 دوست دشمن ہو جاتے ہیں۔ والد تو صبح کے گئے شام کو ڈیرے سے لوٹتے تھے، کھیتوں کے بیچوں بیچ تنہائی میں کسی گھر میں رہنا ممکن نہ تھا اور والد صاحب کا اراضی کے امور پر چھوڑ کر کسی شہر جا بسنا بھی محال تھا۔ دادا دادی زندہ تھے، وہ اجازت نہ دیتے تھے کہ بیٹا بہو اور ننھی منی بچی کو لے کر شہر جا بسے۔ ساس سسر نے منت کی، جیٹھ بھی ترلے کرتے رہ گئے کہ بانو بھابی اسی احاطے کے اندر علیحدہ بنگلہ آپ کو بنوا دیتے ہیں، بہت زمین پڑی ہے لیکن احاطے سے باہر رہائش کی ضد نہ کیجیے، یہ آپ کے اور کسی کے بھی مفاد میں نہ ہوگا کیونکہ ہماری زمینیں مشترکہ ہیں۔ امی نے ہر کسی کی منت کو پاؤں میں ڈال دیا اور ان کو ذہنی اور روحانی کرب اور اضطراب میں مبتلا کر کے خود بھی جدائی کے الاؤ میں جھلسنے کو تنہا رہ گئی، جبکہ ان کا رویہ پہلے اپنے سسرالیوں کے ساتھ قابل رشک ہوتا تھا، لیکن خالہ کے آنے کے بعد وہ اتنی بدل گئی کہ کایا ہی پلٹ گئی۔ ابو تو میری ماں کے اشارے کے غلام تھے، اپنی چاند سی بچی سے پل بھر کی جدائی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ اگر امی اس وقت سمجھداری سے کام لیتی تو کوئی وجہ نہ تھی کہ ان کی جنت اس طرح لٹ جاتی۔
ابو نے کہا تھا شہر بانو تھوڑا سا صبر کر لو اور بتا دو جو تکلیفیں تم کو ہیں میں ایک ایک تکلیف کو دور کر دوں گا۔ عورت کی آزادی، اس کا اپنا گھر اس کا حق ہے، ایک ایسا گھر جس کی وہ خود ملکہ ہو، سفید و سیاہ کی مالک ہو، جہاں بس اسی کی حکمرانی ہو، لیکن ہر بات کے لیے ایک مناسب وقت ہوتا ہے۔ امی ابو اب بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، تم کو تھوڑے سے انتظار کی زحمت تو اٹھانا پڑے گی۔ لیکن امی نے چند ماہ میں صبر کا دامن چھوڑ دیا۔ امی میں بہت خوبیاں تھی لیکن ایک خامی بہت بڑی تھی کہ وہ کانوں کی کچی ثابت ہوئی۔ خالہ نے ان کو یہ باور کرا دیا کہ جو آرام اور آسائشیں تم کو علیحدہ گھر میں میسر آ سکتی ہیں، مشترکہ خاندانی نظام میں ان کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہو۔ لہٰذا سجاد جب تک تمہارے لیے علیحدہ گھر کا بندوبست نہیں کرتا تم میکی میں ہی جم جاؤ۔ یوں ابو اور دادا دادی کئی بار بہو کو منانے آئے مگر ناکام اور نامراد لوٹ گئے۔ خالہ امی کو اکساتی کہ ساس کو ایسا کہو ویسا کہو، نندے لینے آئیں تو یوں جواب دینا، خود شوہر کے سامنے ان کی بہنوں میں کیڑے نکالنا، جبکہ دادا کے گھر میں تو بیٹیوں بہوؤں اور بہنوں کی بے حد عزت کی جاتی تھی۔ یہ وہی بہنیں تو تھیں جو موسم سرما کی ٹھٹرتی یک بستہ راتوں میں اپنے بھائیوں کی گھر واپسی کا انتظار کرتی رہتی تھی، اور جب بھائی گھر آتے تو کھانا دوبارہ گرم کر کے دیتی، ان کے لیے بستر بچھاتی۔ ایسی غم گسار بہنوں کو بھلا کوئی بھائی کیسے برا کہہ سکتا ہے؟ یہ تو خون کے رشتے تھے، ماں باپ بہن بھائیوں کے یہ پیار کی وہ مضبوط زنجیریں تھی کہ ان کو پل بھر میں نہیں توڑا جا سکتا تھا۔ بڑی خالہ تو اس حقیقت سے بالکل ناواقف تھی کہ گاؤں میں مل جل کر پیار سے رہنے والے خود کو کس قدر محفوظ خیال کرتے ہیں۔ وہ نہ جانے میری ماں کو ان کے گھر کی جنت سے نکال کر مجھ سے اور والدہ سے کس بات کا انتقام لے رہی تھی۔ یہ وہی بہن تھی جو باپ کی وفات کے بعد اپنی ماں اور بہن کا بوجھ اٹھانے کے لیے شادی سے انکاری ہو گئی تھی، خود اپنے ہاتھوں سے اپنی چھوٹی بہن یعنی کہ میری والدہ شہر بانو کو دلہن بنا کر رخصت کیا تھا۔ یہ وہی بہن آج امی کو سمجھانے کی بجائے نامعقول بات پر ان کی ہمت افزائی کر رہی تھی۔ ایک غیر شادی شدہ لڑکی کو ازدواج زندگی کے نشیب و فراز کا بھلا کیا علم ہو سکتا ہے؟ یہاں بھی صورتحال کچھ یہی تھی کہ اگر خالہ میری ماں کو ان کے اصل مقام اور گھر سے متعلق صحیح رہنمائی کرتی تو ہمارا آشیانہ نہ جلتا، لیکن خالہ نے تو ماں کو ایسے مقام پر لا کھڑا کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے امی کی آنکھوں کے سامنے بنے بنائے آشیانے کے تنکے بکھر گئے، اور ان کے سسرالی رشتہ داروں نے بہو کے سخت رویے سے مجبور اور مایوس ہو کر ابو کی دوسری شادی کرا دی۔ اب میری ماں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ان کے شوہر نے ان کو منانے کے لیے کتنے جتن کیے تھے، کتنی بار وہ منانے آئے تھے۔ میرے ابو، دادا، دادی، پھوپھیاں سب امی کی منتیں ترلے کر کے گئے، لیکن امی نہ مانی، آخر کار اپنی بربادی کی خود وجہ بن گئی۔ ہر بار بڑی خالہ آڑے آتی رہی، بالآخر میری ماں کی قسمت میں سوتن اور طلاق لکھ دی گئی۔ وقت نے پہلو بدلا تو جوانی کی رنگین صبح رات کے اندھیروں کا روپ دھارنے لگی۔ امی کے بالوں میں سفید چاندنی آ گئی، اب وہ گھلنے لگی، گھل گھل کر قسطوں کی موت مرنے لگی۔ ان کی دلی کیفیت کو میرے سوا کوئی نہ جانتا تھا، وہ راتوں کو جاگتی اور اٹھ اٹھ کر روتی۔ ایک لاوا تھا جو ان کے سینے میں دہکتا تھا، اور جدائی کا بیج جو ان کے اپنے ہاتھوں نے بویا تھا ان کو جھاڑ کے کانٹوں کی طرح زخمی کرتا رہتا تھا۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی طلاق یافتہ عورت ایک بیکار پرزے کی مانند سمجھی جاتی ہے۔ میری خاطر امی نے یوں بھی دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی کہ اپنے لیے کوئی اچھی ملازمت تلاش کر کے کسی حد تک مشکلات اور پریشانیوں کو کم کر لیتی، تبھی اپنی اور میری ضروریات کی خاطر خالہ کی محتاج ہو گئی، جو کہ ایک اسکول کی ہیڈ مسٹریس بن گئی تھی۔ بڑی خالہ ڈیوٹی کے بعد ٹھاٹ سے گھر آ کر لیٹ جاتی اور آرام کرتی، جبکہ امی پر گھریلو کام کاج کا تمام بوجھ ڈال دیا گیا تھا۔ کبھی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کسی کام کو کرنے سے قاصر ہوتی تو اسکول سے واپسی پر خالہ ان کو کوستی، برا بھلا کہتی اور آڑے ہاتھوں لیتی۔ امی کو پائی پائی کا محتاج رکھ کر وہی بہن اب ان کو تانے دیتی نہ تھکتی کہ جس نے ان کو اس حال تک پہنچایا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ ہم اب جس مقام پر پڑے ہیں وہاں سے ادھر ادھر ہونا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ شادی شدہ عورت کی عزت اس کے خاوند اور خاوند کی عزت عورت سے ہی ہوتی ہے۔ ماں کے ساتھ ساتھ میں بھی ایک نوکرانی کی طرح سارا دن کام میں جٹی رہتی تھی۔ جب تھکن سے روتی تب یہ وہ لمحہ ہوتا جب باپ سے جدا کرنے پر میری ماں شدت سے پچھتاتی، کفِ افسوس ملتی۔
اب میں باشعور ہو چکی تھی اور ہر بات کو سمجھ سکتی تھی۔ کبھی ماں کے دکھ پر روتی اور کبھی مجھے ان پر غصہ آتا کہ ایک بیٹی کے بارے میں نہ سوچا اور علیحدہ گھر کی ضد میں اتنے پیار کرنے والے سسر اور ساس کو چھوڑ کر اپنی نامعقول بہن کا کہا مان لیا۔ اب پچھتاتی ہیں، اب پچھتانے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ باپ زندہ تھا، میں کوڑی کوڑی کے لیے خالہ کی محتاج تھی۔ اس عمر میں تو لڑکیاں اپنی پسند کے پہناوے پہنتی ہیں اور میں ابھی تک خالہ کی اترن پہنتی تھی۔ کبھی کبھی ماں کہتی تھی جی چاہتا ہے جا کر سجاد کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور اپنے شفیق ساس سسر سے معافی مانگ کر اس جنت کی بھیک مانگ لوں جس کو میں نے خود ٹھکرایا تھا، لیکن اب یہ کیسے ممکن تھا؟ اس جنت کی حقدار تو ایک دوسری عورت ہو چکی تھی، وہ سوتن بھی قبول کر لیتی، لیکن طلاق یہ دیوار تو ناقابل عبور تھی۔ وقت گزرتا رہا اور پھر ایک دن میرے لیے ایک کلرک کا رشتہ بھی خالہ جان نے ڈھونڈ ہی لیا۔ وہ میرے باپ سے بھی بڑی عمر کا تھا اور وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے چکا تھا۔ خالہ چاہتی تھی کہ میری شادی اس بڑی عمر کے آدمی کلرک سے ہو جائے۔ کون سا انتظام کرنا تھا، کون سا جہیز دینا تھا۔ واقعی انسان اپنے مرکز سے ہٹ کر قدر و قیمت کھو دیتا ہے۔ آج اگر میں اپنے والد کے گھر ہوتی تو اچھے سے اچھا رشتہ میرا مقدر بنتا، لاکھوں کا جہیز ملتا، لیکن اب یہ سب کچھ مجھے نہیں مل سکتا تھا۔ اور پھر میری رخصتی کا دن آ گیا۔ ہمسایوں تک کو معلوم نہ تھا کہ شہر بانو کی بیٹی بیاہی جا رہی ہے۔ چند لوگ آ کر مجھے بیاہ کر لے گئے۔ رخصتی کے وقت دل جیسے منتظر ہو کہ دو شفیق اور پیارے ہاتھ میرے سر پر رکھ کر کوئی مجھے کہے گا بیٹی میں تیرا باپ ہوں، آ گیا ہوں تجھے رخصت کرنے اور دعاؤں کی چھاؤں میں الوداع کہنے۔ مگر آج کے اہم دن بھی وہ سائبان کہاں تھا کہ جس کی اوٹ ساری زندگی دھوپ کو ٹھنڈک میں بدل دیتی ہے۔ ماں کی آنکھیں بھی آج بے بسی کی تصویر بنی کسی شخص کو ڈھونڈتی تھی کہ جو اب کبھی ان کے روبرو آنے والا ہی نہیں تھا۔ آج اگر وہ ابو کے گھر میں ہوتی تو وہ ان کو ضرور سہارا دے کر کہتے مت رو، ایک دن بیٹیاں تو رخصت کرنی ہی ہوتی ہیں، یہ تو پرایا دھن ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت ابو خود چپکے روتے مگر امی کو رونے نہ دیتے، ان کو تسلیاں دیتے اور یہ ایسے نڈھال اور تنہا نہ ہوتی۔ ماں کو ایک ٹوٹی ہوئی ٹہنی کی طرح دہلیز پہ جھولتے دیکھ کر میں نے رخصتی کے وقت اپنے دل سے یہ عہد کیا کہ میں کبھی بھی ماں کی طرح اپنے شوہر سے ایسی ضد نہ کروں گی جو گھر اجاڑ دے۔ ان کو بھلا علیحدہ گھر کی ضد میں ہی اپنے اصل گھر کو کھو دینے سے کیا ملا؟ ایک خواب کی خاطر ملی ہوئی خوشیوں بھری تعبیر کو کھو دینا کون سی عقل مندی ہے؟ بے شک میرے شوہر بڑی عمر کے سہی، لیکن وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے عزت دیتے ہیں۔ خالہ کے گھر میں رہنے سے بہتر ہے کہ میں یہاں اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار سکوں اور یہی اپنی قسمت کا لکھا سمجھ لوں۔